اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیڈیز اینڈ جینٹس، السلام علیکم. ڈاکٹر رانا یوسف کی طرف سے آپ کو خوش آمدید. اسلامک سسٹم آف ایجوکیشن کوڈ 6505 اور اس کا یونٹ نمبر 8 ہے، جس کا جو ٹاپک ہے، جو آج کا عنوان ہے، وہ ہے ایویلویشن اینڈ گائیڈنس ان اسلامک سسٹم، یعنی اسلامی نظام کے اندر جائزہ کیا ہے اور رہنمائی کیا ہے. ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جنرل کنسیپشن آف گائیڈنس اینڈ ایویلویشن. ان دو چیزوں کو ذرا ذہن میں کیجئے گا کہ جب بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کی ہر لمحے پہ، ہر مرحلے کے اوپر رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے. اس کی رہنمائی کے سلسلے میں استاد اس کی ہمہ جہت شخصیت کو نکھارتا ہے. اس کی اس ہمہ جہت شخصیت کو نکھارنے کے لیے ہی استاد اس کی مسلسل نگرانی کرتا ہے، استاد نگرانی کرتا ہے، آرگنائزر جو ہوتے ہیں اسکول کا ہیڈ ٹیچر، اور اسی طرح سے جتنے بھی ماہرین جڑے ہوتے ہیں اس ادارے کے ساتھ، ان تمام بچوں کی اور اس بچے کی، یعنی جو ایک بچہ ہے یا اس سے مراد تمام بچے ہیں، ان کی ہمہ جہت نشو و نما کے لیے وہ نگرانی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی گائیڈنس کا اہتمام کرتے ہیں. یعنی اگر کہیں پہ اس کے اندر، اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر نقص آتا ہے تو اس کے سلسلے میں اس بچے کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کی رہنمائی کی جاتی ہے ان کمزوریوں کو دور کرنے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کے ساتھ، جس کو پیرنٹ ٹیچر کا نام دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے ان کو بلانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے. بعض اوقات کچھ صحت کے مسائل ہوتے ہیں تو صحت کے مسائل کو بھی سولو کرنے کے لیے جو طبی عملہ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی بات چیت کی جاتی ہے. تو گویا کہ اس کی گائیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے ہر لمحہ. اور اسی طرح سے جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اس کی زندگی میں مختلف چینجز آتی ہیں جو اس پر اثر انداز ہوتی ہیں. وہاں بھی اس کو ایک اعتماد دیا جاتا ہے اور ایک ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ کس طرح سے اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لے جانا اور شخصیت کی کس طرح ڈیولپمنٹ کرنی ہے. ویلیویشن کی جہاں تک مسئلہ تھا، ویلیویشن کا مطلب جائزہ ہوتا ہے، یعنی امتحانات ہوتے ہیں. کوئی کام ایسا نہیں جس کا جائزہ نہیں لیا جاتا، ہم نے اس کی بھی اقسام کو پڑھنا ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں جنرل کنسیپٹ آف گائیڈنس اینڈ ایویلویشن. گائیڈنس کی بات کرتے ہیں تو گائیڈنس ہیز ڈیفائنڈ ان مینی ویز. کئی طرح سے اس کو ہم تعریف کر سکتے ہیں گائیڈنس کی، رہنمائی کی. گائیڈنس از دا پروموشن آف دا گروتھ آف دا انڈیویجول ان سیلف ڈائریکشن. دیکھیے، جو انڈیویجول کی یعنی افراد کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے شخصیت کی، وہ چل رہی ہوتی ہے، اس کی جسمانی نشو و نما بھی ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے خود وہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ بھی بڑھ رہی ہوتی ہے، اعضاء کی کارکردگی بھی بہتر ہو رہی ہوتی ہے، معاشرے کے ساتھ ان کی مطابقت بھی بہتر ہو رہی ہوتی ہے. یعنی جیسے جیسے وہ دوسرے بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملان ہوتا ہے، تو اس کے اندر معاشرتی بھی آتی ہے. جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی سوجھ بوجھ بڑھتی جاتی ہے. اب گائیڈنس کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح سے اس کی رہنمائی کی جائے کہ اس گروتھ کا عمل جو ہوتا ہے وہ بہتر بھی ہو، بہتری کے ساتھ بھی چلے، اور کسی قسم کی اس کے اندر رکاوٹ بھی نہ ہو. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گائیڈنس از دا پروموشن آف دا گروتھ آف دا انڈیویجول ان سیلف ڈائریکشن. انسان کی، ایک بندے کی، ایک بچے کی جو ہو رہی ہے، گروتھ ہو رہی ہے، اس کی بڑھوتری ہو رہی ہے، اس کے اعضاء بھی بڑھ رہے ہیں، اس کی کارکردگی بہتر ہو رہی ہے، اس کی پروموٹ کرنا، اس کو مزید بہتر بنانا، یہ رہنمائی کا اصول. یعنی اس کو اس طرح سے اس کی آبیاری کرنا، اس کو رہنمائی دینا کہ اس کی گروتھ کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ آئے. مزید ہم دیکھتے ہیں گائیڈنس از دا پروسیس آف ہیلپنگ دا انڈیویجول ان افیکٹنگ چینجز ان ہم. جب بچہ بڑھتا ہے تو بڑا ہوتا ہے تو مختلف قسم کی چینجز کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف مراحل سے وہ گزرتا ہے. تو وہ جو چینجز آتی ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. مثلا جب وہ گلی میں جاتا ہے، پہلی دفعہ باہر نکلتا ہے، دوستوں کے ساتھ ملتا ہے، تو بہت سے غلط عناصر جو ہوتے ہیں، جو معاشرے کے اندر برائیوں کی صورت میں اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اس میں اس کی رہنمائی کرنا. پھر ایسی بہت سی معاملات ہیں جس کا اس کی اپنی شخصیت سے تعلق ہے، جس طرح اس کے اندر چینجز آتی ہیں، بلوغت کی طرف جاتا ہے تو چینجز آتی ہیں، وہ بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہیں. اس طرح سے اس کو رہنمائی مناسب مہیا کرنا والدین کی صورت میں اور اساتذہ کی صورت میں، یہ گائیڈنس ہی ہوتی ہے. گائیڈنس از ہیلپنگ دا انڈیویجول ہمسیلف تھرو ہز اون ایفرٹس. اور جو گائیڈنس ہوتا ہے، گائیڈنس از ہیلپنگ دا انڈیویجول ہمسیلف تھرو ہز اون ایفرٹس. اب گائیڈنس جو ہوتا ہے اس میں وہ بچہ جو ہے جس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہ خود بھی گائیڈنس جو ہوتا ہے وہ پرسوٹ کرتا ہے، وہ اپنی کوشش کے ساتھ بھی رہنمائی لیتا ہے. جب کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو بعض اوقات کسی سے بات کرتا ہے، اپنے کسی دوست سے بات کرتا ہے، پیرنٹس کو بتاتا ہے اس کے بارے میں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے.
گائیڈنس از اسسٹنگ ان انڈیویجول ٹو فائنڈ ہز پلیس. اب جو رہنمائی ہے یہ افراد کو مدد فراہم کرتی ہے, کسی بھی فرد کو مدد فراہم کرتی ہے ٹو فائنڈ ہز پلیس, تاکہ وہ اپنی جگہ بنا سکے. جگہ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ہر بندے کے اندر تخلیقی صلاحیتیں ہیں, اس کے اندر ایک ایپٹیٹیوڈ ہے, اس کا خاص رجحان ہے, وہ جو اس کا خاص رجحان ہے اس کی خاص فیلڈ کی طرف اشارہ کرتا ہے. اگر اس کی دلچسپی جو ہے وہ سائنٹیفک نالج کی طرف ہے تو اٹ مینز کہ وہ اس طرف کو بہتر جا سکتا ہے. اگر وہ آرٹس کی طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب اس کا ایپٹیٹیوڈ اس طرف ہے. جس چیز کی طرف اس کی رغبت زیادہ ہوتی ہے اس کی صلاحیت یا اس جگہ اور یا اس صورت میں وہ بہترین ماہر بن سکتا ہے. اب گائیڈنس جو ہوتی ہے یہ اس کو رہنمائی, یعنی جو رہنمائی ہوتی ہے اس کو اپنا مقام بنانے میں اہم مدد کرتی ہے. گائیڈنس پروگرام از این انٹیگرل پارٹ آف دا اسکول سسٹم. کوئی بھی اسکول کا نظام ہے اس کے اندر رہنمائی کا سلسلہ جو ہے یہ ایک لازمی حصہ ہے. مزید ہم دیکھتے ہیں ایویلیویشن کا کنسیپٹ کیا ہے. اکارڈنگ ٹو LRG کہتے ہیں ایویلیویشن از دا سسٹمیٹک پروسیس آف کلیکٹنگ اینڈ انالائزنگ ڈیٹا in order to determine whether and to what degree objectives have been or are being achieved. یہ کہتے ہیں کہ ایویلیویشن جو ہوتا ہے یہ ایک سسٹمیٹک طریقہ کار ہے, ایک منظم طریقہ کار, منظم جس کے اندر ہر سٹیپ کے بعد ایک دوسرا سٹیپ ہے, تیسرا سٹیپ ہے. تو ہر سٹیپ کو عبور کرتے ہوئے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, انفارمیشن لیتے ہیں, معلومات لیتے ہیں اس پروسیس کے بارے میں جو چل رہا ہوتا ہے, ان اسٹوڈنٹس کے بارے میں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی کارکردگی کے بارے میں, اینڈ انالائزنگ ڈیٹا, اور پھر اس ڈیٹا کا تجزیہ کیا جاتا ہے, یعنی ان کے بارے میں معلومات لی جاتی ہیں, پھر ان کا جائزہ لیا جاتا ہے in order to determine whether and to what degree objectives have been or are being achieved. اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہم نے آبجیکٹیوز طے کیے تھے, رکھے تھے کہ ہم نے یہ اچیو کرنے ہیں, ان بچوں کو اس قابل بنانا ہے, کیا ہم نے وہ آبجیکٹیو جو ہیں وہ اچیو ہو رہے ہیں, ہمیں حاصل ہو رہے ہیں, اگر ہو رہے ہیں تو کس حد تک حاصل ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں. ان چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے. تو امتحانات ایسی چیز ہوتی ہے جس کے تحت ہم بچے کا, امتحانات جائزہ ہی ہوتا ہے, اس کے اندر بچے کا یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہم نے آبجیکٹیو طے رکھے تھے بچے کو پڑھانے کے لیے کیا وہ اچیو ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں. یعنی یہ دوران تدریس بھی کام ہو سکتا ہے, تو وہ بھی ایویلیویشن ہوتی ہے, تو کیا وہ ہو رہے ہیں اور کس حد تک ہو رہے ہیں. Evaluation is the systematic process of collecting and analyzing data in order to make decisions. اب انہی کی بنا کے اوپر ہم ڈیسیژن کرتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں. بچے کا جائزہ لیا تو پھر دیکھا کہ بچے کا رجحان کس طرف ہے, یہ سائنس کی طرف جائے گا, آرٹس کی طرف جائے گا. جب ہم جائزہ لیتے ہیں کسی پروسیس کا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نفع میں جائے گا کہ نقصان میں جائے گا. جب ہم جائزہ لیتے ہیں کسی بھی سسٹم کا, آرگنائزیشن کا, کسی پروسیس کا, تو وہاں سے جو نتائج آتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب ہمیں کس طرح کے ڈیسیژن لینے چاہیے, اس کو چلانا چاہیے, نہیں چلانا چاہیے, بہتر بنانے کے لیے کس طرح لے جانا چاہیے. ایویلیویشن از اے کنٹینیوس پروسیس. یہ ایک مسلسل طریقہ ہے, ایویلیویشن کا جائزہ کبھی ختم نہیں ہوتا, ہر سٹیپ کے اوپر کسی نہ کسی صورت میں یہ جائزہ جاری رہتا ہے. ایویلیویشن از دا پرائمری بیسس فار امپرومنٹ. یہ کسی بھی چیز کی بہتری کا ایک بنیادی ذریعہ ہے. جب تک ہم کسی چیز کا جائزہ نہیں لیتے ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ ٹھیک چل رہی ہے کہ نہیں. جب جائزے میں پتہ چلتا ہے کہ کچھ خامیاں ہیں یا رکاوٹیں ہیں تو پھر اس کو دور کر کے بہتری کی طرف لے جایا جاتا ہے. اسلامی کنسیپٹ اینڈ نیچر آف گائیڈنس. اب اسلامی نقطہ نظر سے اس گائیڈنس کو دیکھتے ہیں, رہنمائی کو. اکارڈنگ ٹو اسلام گائیڈنس, اسلامک گائیڈنس کے مطابق گاڈ ہیز ڈکلیئرڈ بائی ہمسیلف ان دا ہولی قرآن. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے از دا رب العالمین, کہ میں تمام کائنات کا رب ہوں. تو رب وہ ہوتا ہے جو پالتا ہے. دا کریٹر, خالق ہوں. ایوالو اینڈ سسٹینر آف آل دا کریچرز, یعنی تمام کائنات جو پیدا کی ہے اس کو قائم رکھنے والا ہوں. اینڈ ایوری تھنگ ایلس ان دا ورلڈ, اور ان کے علاوہ بھی جو دنیا میں ہے ان تمام چیزوں کو قائم رکھنے والا میں ہوں. گائیڈ اس ان دا رائٹ پاتھ, سورہ فاتحہ. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ یوں دعا کیا کرو, گائیڈ اس ان دا رائٹ پاتھ اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ سورۃ فاتحہ کے اندر فرمایا. تو یہ گائیڈنس ہے. اور آگے یہ بھی فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, یعنی جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں جو سیدھی راہ پر چلے ہیں. تو یہ وہ سیدھی راہ والے لوگوں کے پاتھ پہ چلنا
یہ گائیڈنس ہے اسلام کے اندر. انبیاء کی سنتوں پہ عمل کرنا، صحابہ کرام کی کاموں کے اوپر عمل کرنا، صالحین کی طرح سے زندگی گزارنا، کس طرح انہوں نے کن معاملات میں کس طرح زندگی گزاری، کیسا کام کیا، یہ ہے وہ گائیڈنس جو اسلام کے اندر ہے. گائیڈنس فار ٹرو نالج. اور اسلام کہتا ہے کہ وہ علم حاصل کرو جو نافع ہو، جو نفع دینے والا ہو، جو سچا نالج ہے اس کو لو، دوسرے کو نہ لو. یہ رہنمائی ہے کہ تاکہ، کیونکہ نالج بھی ہمیں گمراہ کر دیتا ہے نا. اگر ہم غلط نالج لیں گے، غلط علم لیں گے تو وہ ہمیں گمراہ کر دے گا. اس لیے اسلام نے ٹرو نالج کی طرف کہا جو نافع علم ہے، علم نفع دینے والا. گائیڈنس فار دا ہیئر آفٹر. اور پھر یہ فرمایا کہ ہمیں رہنمائی لینی چاہیے آخرت کے بارے میں. آخرت کے بارے میں قرآن مجید میں ہمیں جگہ جگہ فرمایا کہ ایک دن تو نے اس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور جواب دہ ہونا ہے. یہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو برائیوں سے بچائیں، غلط طریقوں سے باز آئیں اور وہ طریقہ اختیار کریں جو صحیح ہے. گائیڈنس فار کوڈ آف لائف. اور اسی طرح ہمیں ضابطہ حیات کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے. حضور کی صورت، حضور کی سیرت، حضور کے تمام زندگی کے جو سنتیں ہیں وہ ہمارے لیے ایک ضابطہ عمل ہے. گائیڈنس فار کریکٹر بلڈنگ. اور پھر کردار کی تعمیر پر رہنمائی ہمیں اسلام سے ملتی ہے. اسلام وہ دین ہے جو عدل کا دین ہے. اسلام وہ محبت کا درس دیتا ہے. اسلام دوسرے کے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیتا ہے. اسلام جو ہے یہ دوسروں کی مدد کرنے پر یقین رکھتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کسی کی کردار کی بلڈنگ میں، کردار کو تعمیر کرنے میں، کردار سازی میں مدد دیتی ہیں. گائیڈنس فار رائٹ پاتھ. سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. گائیڈنس فار ایڈمنسٹریشن. اور اسی طرح سے اپنے جو امور ہیں ان کو چلانے میں اللہ تعالی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اپنی زندگی کے معاملات، یعنی جو امور ہیں جو تمہیں اللہ نے سونپے ہیں، ان کو احسن طریقے سے ادا کرو. اس ضمن میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص جو ہے اس کی ایک رعایا ہے اور وہ قیامت کے دن اس رعایا کے بارے میں جواب دہ ٹھہرایا جائے گا. اب جو ہماری رعایا ہوتی ہے، ہمارے گھر کے افراد ہماری رعایا ہیں، ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہماری رعایا ہیں، ہمارے طالب علم ہماری رعایا ہیں، ان کے جو معاملات ہیں یعنی جن کو ایڈمنسٹریشن کا نام دیا گیا ہے، وہ سارے انصاف پر مبنی ہوں، سچائی پر مبنی ہوں، ان کو صحیح سمت میں ہم رہنمائی مہیا کریں. تو یہ ہے گائیڈنس فار ایڈمنسٹریشن. اس طرح گائیڈنس فار ریپینٹنس. ریپینٹنس سے مراد ریپینٹ کرنا، پچھتانا، یعنی توبہ. توبہ کی رہنمائی، یعنی برے کام کر لو تو اس سے باز آ، جو توبہ کر لو، ان کے اوپر ڈٹے نہ رہو. یہی ڈیولپمنٹ ہے شخصیت کی کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے بڑھتا ہے تو اس کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ نیکی کیا ہے اور اس میں برائی کیا ہے. لیکن جیسے جیسے اور بڑا ہوتا جاتا ہے تو پھر احساس آنا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ گناہوں کی طرف بھی مائل ہوتا ہے اور نیکیوں کی طرف بھی ہوتا ہے. تو ایک وہ وقت آتا ہے کہ تعلیم یہی ڈیولپمنٹ سکھاتی ہے کہ وہ گناہوں سے باز آئے اور نیکیوں کی طرف جائے. اسی کو توبہ کہتے ہیں. اسلامی کنسپٹ اینڈ نیچر آف ایویلیوشن. اسلام ہیز ٹو مچ emphasis آن چیک اینڈ بیلنس. اسلام جو ہے یہ چیک اینڈ بیلنس پر بہت زور دیتا ہے کہ اپنا محاسبہ کرو کہ آج میں نے کیا کیا، آج میں نے کس قدر نیکیاں اور کس قدر برائیاں کی، کتنے اچھے کام کیے اور کتنے برے کیے، یعنی اپنا خود جائزہ لیتے رہنا. Did you then think that we have created you in just. کیا تم اس وقت خیال کرتے تھے کہ ہم نے تمہیں توازن میں پیدا کیا، انصاف میں پیدا کیا، عدل کے ساتھ پیدا کیا. And that you would not be brought back in us. اور یہ نہیں تھا کہ کیا تم نے ہمارے پاس واپس آنا ہے. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ انسان سوچ، ہم نے تمہاری شخصیت کو ایک توازن میں پیدا کیا، عادلانہ صورت میں پیدا کیا، یعنی تیرے اندر ایک اچھا اور خاص ذہن رکھ دیا، صاف ستھرا ہے، اس کے اوپر نہ بھی برائی کی چھاپ ہے اور نہ ابھی کوئی اور چیز ہے. اب تیرا ذہن جو ہے ہم نے عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے، تیری شخصیت کو عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک بیلنس میں پیدا کیا ہے. اور کیا تجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ تمہیں ہمارے ہاں حاضر بھی ہونا ہے، واپس بھی آنا ہے. یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا کے بھیج رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہاری شخصیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اب اس دنیا میں تم جاؤ گے، چلے گئے ہو اور اس دنیا سے واپس تم نے میرے پاس آنا ہے. اب یہ ہمیں ایک طرح کی گائیڈنس بھی ہے اور ایویلیوشن کی طرف بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ میں نے تمہیں پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا ہے. اب اس دنیا سے آپ نے بچا کے آنا ہے، اپنے دامن کو برائیوں سے بچانا ہے. آل ممبرز آف امہ مسٹ observe the limits set by اللہ. اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کی ہیں امت کے تمام لوگوں کو ان حدود کا خیال رکھنا چاہیے. Virtues and sins will be calculated in members.
ہر افراد کے جو نیکیاں اور برائیاں جو ہیں ان کو شمار کیا جائے گا. ان آرڈر ٹو جج ویدر دا سائڈ آف ورچوز از ہیویئر از دا سینس، یعنی اگر یہ جائزہ لیا جائے کہ ہمارے گناہوں کا پلڑا بھاری ہے، یعنی وہ چیز وہ بھاری ہے جس کے اندر جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں. ان آرڈر ٹو جج ویدر دا سائڈ آف دا ورچوز از ہیویئر از دا سین. یہ ایک جملہ اس طرح سے کوئی بہتر نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہم نے یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا گناہوں کا پلڑا بھاری ہے. تو ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. یہ اسلام ہمیں ان بات کی طرف توجہ دلاتا ہے. آگے ایویلیوشن ایز پریکٹیکل مسلم، ایک عملی شخص کے طور پر ایویلیوشن کیا ہے؟ ایک وہ بندہ جو اس دنیا میں کار فرما ہے، کام کر رہا ہے، امور چلا رہا ہے. اب اس عملی طور پہ اس کے لیے ایویلیوشن کیا ہے؟ He it is who has placed you as his vicegerent on earth. پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اے انسان، میں نے تمہیں اس دنیا کے اندر وائس چیئرن پیدا کیا، اپنا نائب پیدا کیا. اب نائب پیدا کر کے یہ بتانا، اس کو ایک ایویلیوشن کی طرف احساس دلایا جاتا ہے کہ جتنا انسان کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے اتنے ہی اس کے جو حساب کتاب وہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. اس کی تقاضے، اس کے فرائض کے اور اس کی جو حقوق بھی اسی طرح سے بڑھ جاتے ہیں، اس کے اوپر فرائض بھی اسی طرح عائد ہو جاتے ہیں. تو وائس چیئرنٹ ہوتا ہے نائب. نائب کون ہوتا ہے؟ نائب ہوتا ہے جو اصل کے بعد یا اصل کی غیر موجودگی میں اس کی پاورز کا استعمال کرتا ہے، اس کے اختیارات کا استعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو اپنا وائس چیئرنٹ بنایا کہ اس کائنات کا نظام میں تیرے سپرد کر رہا ہوں. اصل حاکمیت کا مالک تو میں ہوں، اصل ہر چیز کا پر قادر تو میں ہوں، لیکن تمہیں بھی میں نے کچھ قدرت دے دی ہے. جاؤ اس دنیا کے اندر. اصل خالق تو خدا ہے، لیکن اس دنیا کے اندر اللہ کی طاقت کے ساتھ انسان بھی خالق ہے. کوئی قومی ترانے کا خالق ہے، کوئی کسی مجسمے کا خالق ہے، کسی تھیوری کا خالق ہے، کوئی کسی نظریے کا خالق ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے رب العالمین ہے، وہ اپنی رایا کو پالتا ہے، ساری دنیا کو پالتا ہے. اس کائنات میں اندر خدا نے بادشاہ کی صورت میں، والدین کی صورت میں اس کائنات، اس یہاں کے لوگوں کو پالنے والا بنا دیا. تو گویا کہ سمجھ لے وہ عالم ہے، سارے علوم اس کے لیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے لوگوں کو علم دیا. تو یوں سمجھ لے کہ وائس چیئرنٹ بنایا. تو جو وائس چیئرنٹ ہوتا ہے اللہ کا نائب ہونا، یہاں تک کوئی پرائم منسٹر کا نائب ہو، ایک پرنسپل کا نائب ہو، تو وہ اس کا بھی سٹیٹس ہوتا ہے. تو جو اللہ کا نائب ہے یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ پھر ہمیں کیا کام کرنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے میں 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہوں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہے. اللہ وہ ہے جو محبت کرتا ہے صفائی کے ساتھ. ہماری صورتحال کیا ہے؟ صفائی سے مراد صرف ظاہری نہیں ہوتی، صفائی سے مراد باطنی بھی ہوتی ہے، پاکیزگی بھی ہوتی ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے. کیا ہم عدل کرتے ہیں؟ یہ وائس چیئرنٹ کے لیے ایک احساس ہے. اسی طرح سے پریکٹیکل مسلم ہو از، تو کون ہے جو عملی طور پہ مسلمان ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے. فار دا سیک آف میکنگ اسٹوڈنٹ ایز پریکٹیکل مسلم دا مسلم دا اسلامک سسٹم آف ایجوکیشن ٹیلز دا لرنرز ٹو ڈو. یعنی اگر آپ نے ایک بچے کو عملی طور پر مسلمان بنانا ہے تو پھر اسلامی تعلیمات ہمیں کہتی ہیں بی بلیور اینڈ بلیو ان آل ڈیوائن بکس، کہ ایمان والے بنو اور ان تمام کتابوں پر ایمان لاؤ جو آفاقی ہیں، جو آسمانی ہے، جو انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی، انسین، اور اس پر ایمان لاؤ جس کو دیکھا نہیں، یعنی غیب پر ایمان لاؤ. آفر پریئر، نماز پڑھو ریگولرلی، باقاعدگی سے، اینڈ ڈیپینڈس آن گاڈ گائیڈنس، اور ہمیشہ اللہ کی طرف جستجو رکھو، اللہ کی طرف جڑ جاؤ اس کی رہنمائی لینے کے لیے. فالو دا کمانڈنٹس آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو، اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، ان آل یور ایکشن، اپنے تمام معاملات میں. بی رائٹیس، اچھے بن جاؤ، صحیح بن جاؤ، پاک بن جاؤ، اینڈ ڈو جسٹس، اور انصاف کرو، اینڈ بیلنس ان ایوری واک آف لائف، اور زندگی کے ہر شعبے میں توازن کو قائم رکھو. ایویلیوشن ایز پریکٹیکل مسلم، سیلف ایویلیوشن وٹ یو آر. اسلام جو ہوتا ہے وہ ایک بندے کو احساس دلاتا ہے وٹ یو آر، تم کون ہو. یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ اپنی سیلف ایویلیوشن، اپنی ایویلیوشن خود کرو، اپنا جائزہ لو. The guidance for evaluation as a practical Muslim can best be cleared from the Luqman advice to his son. جب ہم قرآن مجید کا ذکر پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر ذکر آتا ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، او مائی ڈیئر سن، ڈو ناٹ میک
any partner to Allah. اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ بناؤ. Truly making any a partner to Allah is a big sin. کیونکہ یقیناً اللہ کا شریک بنانا بہت بڑا گناہ ہے. Be modest in your behavior. اپنے رویے میں پاکیزگی اختیار کرو. ماڈسٹ بن جاؤ, نیک بن جاؤ. اینڈ لوور یور وائس, اور اپنی آواز کو مدھم رکھو, آہستہ رکھو. ٹرولی دا ہارشٹ آف آل ساؤنڈس از دا وائس آف دا ایس. یقیناً تمام آوازوں میں جو بدی ترین اور بدصورت ترین آواز ہے وہ گدھے کی ہے. تو گویا کہ میں احساس دلایا کہ ہم اپنی آوازوں میں بھی نرمی رکھیں, شائستگی کو اپنائیں, کیونکہ شائستہ نہ ہونا اس کی مماثلت یہ تھی کہ گدھے سے کے برابر ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں جی گائیڈنس فار دا لائف ہیئر آفٹر, یعنی یہاں مرنے کے بعد ہم نے اللہ کے یہاں پیش ہونا ہے, آخرت کی زندگی, اس کے بارے میں رہنمائی. کنسپٹ آف ہیئر آفٹر ان دا انگلش ٹرانسلیشن دا ورڈ ہیئر آفٹر یوزڈ ایز آخرت, یعنی انگلش کے اندر یہ جو لفظ ہے ہیئر آفٹر, اس کو آخرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. دا عالم آخرت از another world besides this world of perception, اور عالم دنیا از دا میٹیریل ورلڈ, یعنی یہ جو مادی دنیا ہے جس کو عالم دنیا کہتے ہیں, اس کی بجائے ایک وہ دنیا ہے جس کو ہم عالم آخرت بولتے ہیں, جہاں پہ تمام لوگوں نے مر کے چلے جانا ہے. اللہ Almighty says in the Holy Quran, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے, and also adornment of gold, یعنی سونے کی نمود و نمائش بھی ہے. یہ جو سونا ہے, مال و دولت ہے, اور یہ دنیا کے اندر جو پایا جاتا ہے, یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے. بٹ آل دس ور نتھنگ, لیکن یہ سب کچھ اہمیت نہیں رکھتے. بٹ کنوینئنس آف دا پریزنٹ لائف, بلکہ صرف یہ آپ کی موجودہ زندگی کو سہولت دیتے ہیں. یعنی یہ جو مال و دولت ہے, سونا چاندی ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کی اس زندگی کو یہ سہولت دیتے ہیں. دا ہیئر آفٹر از دا سائٹ آف گاڈ, اور اس دنیا کے بعد جو ہے وہ اللہ کا نظارہ کرنا ہے. از فار رائٹیس, یہ ان کے لیے جو حق پر ہیں, جو ڈٹ جاتے ہیں. تو گویا کہ یہ بتا دیا کہ اس دنیا کے اندر جو مال و دولت ہے وہ اس دنیا کو تو خوبصورت بنا سکتے ہیں, اس دنیا کی زندگی کو تو آسائشوں سے بھرپور کر سکتے ہیں, لیکن وہ آخرت نہیں دے سکتے. آخرت جو ہے وہ پاک بازی سے, پاک دامنی سے آتی ہے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینے میں آتی ہے, لوگوں کے ساتھ محبت کرنے سے آتی ہے, لوگوں کی خدمت کرنے سے آتی ہے. کنسیپٹ آف ہیئر آفٹر in the Islamic system of education, اسی کو ہم پڑھ رہے ہیں. In the Islamic system of education, it is clear reality of the next life is always before the mind and conscious of the devotee educator. یعنی یہ اسلامک سسٹم آف ایجوکیشن کے اندر یہ ضروری ہے, جو کہ ایجوکیٹر ہے, جو ایک تعلیم یافتہ ہے, ہمیشہ اس کے ذہن میں, اس کے احساس میں, اس کے شعور میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ہم نے اس کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کے آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. It is this awareness which keeps the present life in the midst of most intense happiness and the most deepest pain alike in perspective. اب یہی وہ زندگی ہے جب ہم اس پرسپیکٹیو کو دیکھتے ہیں. یہ ایک ایسی اویئرنیس ہے جو ہمیں اس زندگی کے غم اور خوشی کی دو انتہاؤں کے درمیان متوازن زندگی گزارنے کے قابل بناتی ہے. یعنی اس دنیا میں یہی زندگی کی, یہ انسان کی ڈیولپمنٹ اسی میں ہے کہ اگر بہت غم ہے تو ان میں بھی کیسے جینا ہے, بہت خوشی ہے تو اس میں بھی کیسے جینا ہے. ان دونوں کے درمیان توازن رکھنا, اسی کو زندگی بولتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں جی ایویلیویشن کی کچھ اقسام ہیں. سمیٹیو اینڈ فارمیٹیو ایویلیویشن پہلے کیا ہے, اور اسی طرح سے ہم دیکھنا انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ایویلیویشن کیا ہے, دونوں کا مقابلہ. سمیٹیو ایویلیویشن کا یہ میں بتا دوں, اور ایک جو ہوتا ہے فارمیٹیو ایویلیویشن وہ ہوتی ہے جو پروسیس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. یعنی جب آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں دوران سال بھی وہ چلتی رہتی ہے, یا کوئی پروسیس چل رہا ہے, کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کے دوران ہوتی رہتی ہے, اس کا جائزہ لینے کے لیے, اس کو ہم فارمیٹیو بولتے ہیں. اور جب وہ پروجیکٹ یا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد آخر پہ جو امتحان لیتے ہیں یا جائزہ لیتے ہیں اس کو سمیٹیو بولتے ہیں. یہ سم اپ سے لفظ ہے, سم اپ, جس طرح کسی کو سم کر دیتے ہیں, اس کو آخر پہ جمع تفریق کر دیتے ہیں. تو یہ ہے. پہلے دیتے ہیں فارمیٹیو ایویلیویشن. اکارڈنگ ٹو گرونلڈ NE 1985, formative evaluation is used to monitor learning process. فارمیٹیو ایویلیویشن جو ہوتی ہے نا, کسی پروسیس کو
مانیٹر کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اس کی ترقی کو دیکھنے کے لیے ہوتی ہے. ڈیورنگ انسٹرکشن، جب آپ انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس دوران، ان پڑھانے سے مراد یہ نہیں کہ صرف آج، بلکہ جو مسلسل ایک پڑھائی کا عمل تدریس کا چل رہا ہے اس کے دوران بچوں کی کارکردگی کی ترقی کا جائزہ لینے کے لیے فارمیٹیو ایویلیوشن کی جاتی ہے. اینڈ ٹو پرووائڈ کنٹینیوس فیڈ بیک ٹو پیپل اینڈ ٹیچرز کنسرننگ لرننگ سکسیس اینڈ فیلیئر، اور اسی طرح سے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں کو اس کے بارے میں فیڈ بیک پرووائڈ کی جاتی ہے کہ بھی آپ کس سٹیج پر ہیں، آپ کو بھی کیا کرنے کی ضرورت ہے، صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. تو اس طرح سے فارمیٹیو ایویلیوشن جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کسی پروسیس کے درمیان. فارمیٹیو ایویلیوشن از ڈائریکٹڈ ٹوورڈ پرووائڈنگ انفارمیشن آن لرننگ پرفارمنس. یہ لرننگ کی جو کارکردگی ہے، یعنی جو سیکھنے سکھانے کی کارکردگی ہے، اس کے بارے میں معلومات دیتی ہے ایٹ ون اور مور پوائنٹ ڈیورنگ دا لرننگ پروسیس. جب یہ لرننگ پروسیس ہو رہا ہے تو کسی ایک دو موقعوں کے اوپر، یعنی کسی بھی موقع کے اوپر اس کی کارکردگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی اس سمیٹیو ایویلیوشن کیا ہے. این ای گرونلڈ 1985 observes، وہ کہتے ہیں سمیٹیو ایویلیوشن ٹیپیکلی کمز ایٹ دا اینڈ آف اے کورس آف انسٹرکشن، یعنی کسی بھی جو پڑھائی کا کورس ہے اس کے آخر پر ہی ہوتی ہے. اٹ از ڈیزائنڈ ٹو ڈیٹرمائن دا ایکسٹینٹ ٹو وچ دا انسٹرکشنل آبجیکٹیوز ہیو بین اچیوڈ. اب یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو ہم نے آبجیکٹیو طے کیے تھے تدریس کے لیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے، وہ کس حد تک ہمارے آبجیکٹیو حاصل ہوئے ہیں. اینڈ از یوزڈ primarily for assigning a course grade or certifying pupils، اور یہ عام طور پر بچوں کو گریڈ دینے کے لیے یا ان کو سرٹیفکیٹ دینے کے لیے کیا جاتا ہے. ماسٹرلی فار انٹینڈڈ لرننگ آؤٹ کمس، یا پھر جو آؤٹ کم تھے ان کو ماسٹر کرنے پر، یعنی اچیو کرنے پر کہ کیا انہوں نے حاصل کر لیا ہے، عام طور پہ سرٹیفکیٹ دینے کے لیے، اسناد دینے کے لیے، ان کو گریڈ ایوارڈ کرنے کے لیے یہ ایویلیوشن کی جاتی ہے. اٹ از ڈن ایٹ دا کنکلوژن آف انسٹرکشن، یہ اس انسٹرکشن کے اختتام پر دی جاتی ہے. مزید دیکھتے جی ہم انٹرنل ایویلیوشن اور ایکسٹرنل ایویلیوشن کیا ہے. انٹرنل ایویلیوشن یہ کہ این انٹرنل ایویلیوشن کنڈکٹڈ بائی این انسٹیٹیوٹ فار دا ایویلیوشن آف اٹس اون اسٹوڈنٹس نون ایز ایکسٹرنل ایویلیوشن. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ادارہ ہے وہ اپنے بچوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے خود ایویلیوشن کرتا ہے. اس ایویلیوشن کو انٹرنل ایویلیوشن کہتے ہیں. اس کو ہم دوسری طرف بھی لے جاتے ہیں. عام طور پہ یہ ایویلیوشن ایویلیویٹر کے بارے میں بھی ہوتی ہے کہ کیا ایویلیوشن کا عمل جب ٹھیک ہو رہا ہے، صحیح ان کی ایویلیوشن ہو رہی ہے، اس کو انٹرنل ایویلیوشن کہتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ وہ جو ایویلیوشن ہے اس کی اپنی کارکردگی کو جانچنے کے لیے ایویلیوشن کی جاتی ہے کہ کیا یہ پروسیس ٹھیک چل رہا ہے. اینڈ ایکسٹرنل ایویلیوشن کیا ہے؟ ایکسٹرنل ایویلیوشن سیٹ بائی ایگزامننگ باڈی آؤٹ سائڈ دا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کالڈ این ایکسٹرنل ایویلیوشن. یہ جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں، یہ اس ادارے سے تعلق نہیں رکھتے، وہ اس کی ایویلیوشن کرتے ہیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اس کی کارکردگی کیا ہے. آئے ہم اس کو دوسرے پیرائے میں لیتے ہیں. یہ ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل ایویلیوشن عام طور پر جب تھیسس لیول ہوتا ہے، ریسرچ لیول پر ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہوتی ہے. دو طرح کی ایویلیوشن ہوتی ہے. جب تھیسس کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کو ایویلیوشن کے لیے فوراً بھیج دیا جاتا ہے، دوسرے ملک میں بھیج دیا جاتا ہے، تو وہاں سے ایویلیوشن ہو کے آتی ہے، اس کو کہتے ہیں فورن ایویلیوشن، اور پھر وہ واپس آ جاتی ہے. پھر یہاں پہ ایک ایویلیوشن ہوتی ہے جس میں اس کا وائوا لیا جاتا ہے، اس کو ڈیفینس کرنا کہتے ہیں. وہاں پہ بھی دو طرح کی ایویلیوشن ہوتی ہے. ایک ان کے ایکسٹرنل آتے ہیں باہر سے، تو وہ جو ایکسٹرنل ہوتے ہیں وہ ان کا جائزہ لیتے ہیں، یہ یونیورسٹی سے باہر آتے ہیں. تو اس طرح سے یونیورسٹی بذات خود بھی ان کا جائزہ لیتی ہے اور یونیورسٹی سے باہر کے افراد بھی اس کو لیتے ہیں. تو جب یونیورسٹی جس چیز جو لیتی ہے وہ اس کی انٹرنل ایویلیوشن ہے، اور جو باہر سے لیتے ہیں اس کو ہم ایکسٹرنل ایویلیوشن کہتے ہیں. تو یہ تھا میرا ٹاپک اور یہ تھا میرا لیکچر. آپ کو پسند آئے تو ضرور میرے لیے بھی دعا کیجیے، اور میری دعائیں آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھی اور آپ کے بھی علم و فضل میں اضافہ کرے اور حفظ و ایمان میں رکھے. اس کو سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کو، اور اپنے دوسرے دوست احباب میں بھی اس کو شیئر کیجیے. اللہ حافظ.